کون سا طریقہ استعمال کیا تھا سانو بھی کوئی دس دو. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بس جو بھی ہے کہتے ہیں نا لالی پاپ دینا ہوتا ہے تھوڑا سا. ان کو لالی پاپ دے دے کے آپ نے پرپوز کیا؟ ابھی اور کیا نہیں کیا کرتے تھے, کوئی مکھن لگاتے تھے میری جان یہ ہے تو فلان ٹیم. جانوں والا کام نہیں تھا, یہ جان والا یہی ہوتا ہے نا کہ جب نمبر دے دیا پیار کی باتیں وہی ہوتی ہیں نا اس میں سے. پھر انہوں نے کیا کہ سوچیں گے کریں گے, جب ہم نے ڈائریکٹ پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد ماما کو جو بھیج دیا. دیکھیں میری مدر جو تھی نا انہوں نے مجھے ہمیشہ کہا تھا کہ پیسہ جو انسان ہے وہ تو ناچنے والوں کے پاس بھی ہوتا ہے, عزت جو ہے نا صرف عزت والوں کے پاس ہوتی ہے. عزت میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. میرے ساتھ موجود ہے خوبصورت کپل, آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام ان کا عبدالنوید ہے اور ساتھ ان کی مسز جن کا نام ہے ہنا نوید. ان کی لو میرج ہوئی ہے اور ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. نوید صاحب ان کی اچرا میں دکان ہے, جویلری کی دکان چلاتے ہیں, اور ہنا نوید صاحبہ انہوں نے ماسٹرز پاس کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. ہنا نوید صاحبہ نوید صاحب سے شاپنگ وغیرہ کرتی تھیں, اور شاپنگ وغیرہ کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ نوید صاحب نے کیا خیال آیا, کیا دل میں آیا, ان کے پرس میں نمبر ڈال دیا. اور جب نمبر ڈالا تو بعد میں جب بات چیت شروع ہوئی, بات چیت اس حد تک پہنچی کہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور دونوں نے نکاح کر لیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جناب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نمبر پرس میں ڈالنا یہ بڑے جگرے کی بات ہے. یہاں تو چپیڑ آتی ہے, یہاں گالیاں آتی ہیں. آپ کو کس طرح ہوا کہ بھابھی نے گھر جا کے آپ سے بات چیت شروع کس طرح کر لی؟ بس اس وقت کہنے کا مقصد ہے کہ مائنڈ تھا ایک چیز کا کرنے کا, جیسے جوش ہوتا ہے کسی چیز کو, بس جوش تھا وہ کر دیا ہم نے. نہیں ہوتا یعنی کہ نمبر صرف انہی کو دیا یا دیتے رہتے تھے کہ یار چلو کہیں تو تکا لگ جائے گا نا؟ ہاں نمبر تو دیتے رہے تھے, نمبر کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے مشکل تھی, اب تو مشکل نہیں ہے, اب تو آسان ہو گیا ویسے بھی, لیکن ہم مشکل میں کام نے ہم نے آسان کیا تھا اس وقت. یعنی کہ آپ نے تقریباً کوئی 10 سال قبل آپ کی شادی ہوئی ہے, تو اگر 10 سال پیچھے جائیں تو اتنا موبائل وغیرہ عام نہیں تھے. اب تو موبائل ہر شخص کے پاس ہے, بچے کے پاس بھی ہوتا ہے. تو نمبر وغیرہ کس طرح دے, اس وقت موبائل کون سا تھا آپ کے پاس؟ میرے پاس وہ سونی ڈکسن کا تھا. اچھا, چھوٹے والا نا موبائل, وہ جو 10 تھا, کیا نام اس کا, سونی ڈکسن تھا وہ. تو اس وقت تو اتنی ویڈیو بھی عام نہیں ہوتی تھی, ہر چیز نہیں ہوتی تھی, اس وقت وہ والا موبائل تھا میرے پاس. تو جس دن آپ نے نمبر دیا, نمبر دینے کے کتنے دن بعد آپ کو میسیج آیا تھا؟ میسیج ان کا آیا تھا تقریباً 1 ہفتے کے بعد آ گیا تھا. تو بھابھی ایک ہفتہ کس چیز کا انتظار کرتی رہی, سوچتی رہی کہ میسیج کروں یا نہ کروں؟ ہاں جی, کیونکہ میں نے اپنی سسٹر کو بتایا تھا کہ اس طرح نا یہ نمبر میرا ہے, یعنی کہ میں نے اصل میں ان سے لی تھی چیزیں کچھ لی تھی. اچھا. شاپر کے اندر تھا نمبر نا, تو وہ شاپر میرے بیگ کے اندر تھا. تو میں نے سسٹر کو بتایا, سسٹر نے یہی کہا کہ شاید اس نے ریپلیس کرنے کے لیے نمبر لکھ دیا کہ اگر آپ کو کوئی یعنی کہ کسی چیز کو آپ نے چینج کروانا ہے تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں. بالکل. تو میں نے 1 ہفتے تک ویسے اگنور کیا اتنا. پھر میری سسٹر کہتی کر کے دیکھو کیا بات ہے, یعنی کہ نا کوئی یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے چھوٹی سسٹریں ذرا شرارتی سی ہوتی ہیں, تو اس نے نمبر ملا دیا, اس نے مجھے پکڑا دیا. تو پھر میں نے سلام دعا اس طرح بات کی میں نے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں آپ کی کوئی چیز خراب تو نہیں ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہیں. اس طرح انہوں نے بات کا آغاز کیا. میں نے کہا نہیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں. یعنی کہ مکھن لگا رہے تھے پہلے اسٹارٹ کیا کہ نہیں یار ذرا ہلکے ہلکے, یعنی کہ میں مائنڈ نہ کر جاؤں. تو پھر میں نے کہا نہیں آپ کی شاپ سے ہم چیزیں لیتے ہی رہتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. ان کی اس طرح بات کر کے ہم نے ختم کر دی. پھر انہوں نے جو ہے نا میسیج کرنے اسٹارٹ کر دی, یعنی کہ گڈ مارننگ کا میسیج جیسے ہو گیا رات کے ٹائم. سر 10 سال پہلے بھی گڈ مارننگ بولتے تھے آپ, اب تو آج کل کے نوجوانوں میں یہ چیز ہوتی ہے گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ. تو آستہ ایسے ہی آتا ہے نا, اب نئی چیز آنی چاہیے نا, ابھی تو وہی چل رہی ہے نا, یہ بھی تو دیکھیں نا, نئی ہونی چاہیے نا, نئی جنریشن کو چاہیے کہ نئی چیز نکالے نا. ہم نے تو نکال دی تھی پہلے ہی 10 سال پہلے. صحیح ہے. آپ کو کب ان سے محبت ہوئی, جب نمبر وغیرہ تو بات چیت شروع ہو گئی, کتنے عرصے بعد دونوں ایک دوسرے سے اظہار کیا کہ ہم دونوں کو نکاح کر لینا چاہیے؟ تقریباً ہم لوگوں نے یعنی کہ 1 ویک بعد میں نے ان کو کیا تھا, یعنی کہ بات کی ہے. اس کے بعد ہم لوگ میرے حال میں 15-20 دن تک بات کی ہے ہم لوگوں نے, وہ بھی زیادہ اس ٹاپک پہ نہیں کی, یعنی کہ جیسے کہ رومانٹک شادی وغیرہ بات وغیرہ نہیں تھی. نہیں کی. انہوں نے پھر ایک دم سے مجھے کہا کہ میری مدر آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں, یعنی کہ تو میں نے پھر ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے زیادہ پڑھنے کا شوق ہے اور یہاں مجھے لائف میں کچھ ابھی کرنا ہے, تو آپ اگر مجھے میرا ساتھ دیں گے, سپورٹ دیں گے تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر میں تو نہیں, میرا تو ابھی نہیں ہے. ان کا نہیں, میں آپ کی. اس وقت آپ کیا تعلیم کس کلاس میں تھیں آپ؟ میں ابھی گریجویشن میں کر رہی تھی, ان کے میرے ایگزامس تھے جن دنوں میں میری شادی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی مدر کو بھیج دیا. ان کی مدر بھی بہت اچھی تھی, یعنی کہ انہوں نے بھی اس بات کا اتنا نہیں, جب میں نے کہا نا کہ میں نے پڑھنا ہے, میری مدر نے کہا میری بیٹی کو پڑھنے کا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتنا مرضی پڑھ سکتی ہے, ہم لوگ اس کا ان کے ساتھ دیں گے. تو ان کی پوری فیملی, اور پھر ہم لوگ سب سے بڑی بات کاسٹ سے باہر نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ہم لوگوں کی کاسٹ بھی سیم نکل. کاسٹ کیا آپ کی؟ ہم لوگ مغل ہیں. اچھا گڈ. اور ان کی بھی وہی نکل آئی تھی. ان کے بس قسمت میں لکھا ہوا تھا
پیرنٹس بھی مان گئے. پھر رشتہ داروں نے تھوڑا بہت ظاہر کرتے ہوتے ہیں کہ جی اتنا پڑھانے کے بعد آپ کیوں کر رہی ہیں, دکاندار سے کرنی تھی ان کے. وہ پھر میری ظاہر پیرنٹس جب مان گئے تو پھر ان کا کوئی جواز ہی نہیں تھا بات کرنے کا. نوید صاحب, آپ کو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ جو آپ کی جو وائف ہیں ہماری بھابھی ایجوکیٹڈ ہیں اور پڑھی لکھی ہیں, اور آپ کو آ کے مطلب کہ یہ میرا جو پروپوزل ایکسیپٹ کر لیں گی کہ میں تو جاب کر رہا ہوں جو بھی ہے اپنا کاروبار, لیکن تعلیم نہیں ہے, لیکن آپ کو آئیڈیا تھا کہ ایکسیپٹ کر لیں گی؟ ہاں میں نے کیا ہی اس طریقے سے کہ ان کو کیا کون سا طریقہ استعمال کیا تھا, سانو بھی کو دس دو. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بس جو بھی ہے کہتے ہیں نہیں لالی پاپ دینا ہوتا ہے تھوڑا سا. ان کو لالی پاپ دے دے کے آپ نے پرپوز کیا؟ ابھی اور کیا نہیں, کیا کرتے تھے, کوئی مکھن لگاتے تھے میری جان یہ ہے تو فلان ٹیم. جانوں والا کام نہیں تھا یہ, جان والا یہی ہوتا ہے نا کہ جب نمبر دے دیا پیار کی باتیں وہی ہوتی ہیں نا اس میں سے. پھر انہوں نے کیا کہ اچھا سوچیں گے کریں گے, جب ہم نے ڈائریکٹ ہی پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد ماما کو جو بھیج دیا تو پھر وہ بات ہی یعنی کہ آپ نے صبر نہیں کیا. ہاں کم دورانی کے اندر ہی آپ نے ان کو گھر بھیج دیا کہ اس سے پہلے کہ بات کہیں اور نکلے. ایسے ہمارا 1 ویک میں یا 2 ویک میں شادی ہو گئی تھی ہماری. ہم نے اسی لیے جلدی سے کی تھی. یعنی کہ 14-15 دن کے اندر آپ نے نمبر بھی دے دیا, شادی بھی کر لی؟ نہیں 2 ماہ تو لگے تھے. انگیجمنٹ ہوئی تھی ہماری, اچھی ساری انگیجمنٹ ہوئی تھی. 2 ماہ کے اندر اندر شادی ہو گئی, ہماری شادی ہو گئی تھی. تو بھابھی آپ ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہیں تو فیملی میں آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوئی ہوں گی. جب گھر والوں نے کرنا چاہا تو اوبیسلی فیملی میں آپ کو ایک باتیں سننی پڑی ہوں گی کہ آپ ماشاء اللہ خود ایجوکیٹڈ ہو اور نوید بھائی یہ بھی نہیں کہ تعلیم ان کے پاس نہیں. تو کیا اس وقت کیا فیلنگس تھی, کس طرح آپ نے سب کو ہینڈل کیا کہ بھی کرنی تو یہیں پہ کرنی ہے؟ نہیں مجھے کچھ کرنا ہی نہیں بنا کیونکہ میری مدر کو یہ پسند آ گئے تھے. ماشاء اللہ. تو ان کا یعنی کہ جب پہلی بار دیکھا نا, جب ان کو دیکھنے گیا, میری گرینڈ مدر زندہ تھی میری نانو, ان کو یہ بہت اچھے لگے تھے. انہوں نے اسی ٹائم ہاں کر دی تھی. صحیح دسو, تویز سے نہیں پیار سے؟ نہیں تویز والا نہیں, تویز والے تو ایسے نہیں تھے یار. وہ کہہ رہی ہیں کہ مما بھی پسند تھی ان کو, مما بھی پسند کرتی تھی, نانی بھی پسند کرتی تھی. یعنی کہ آپ تو بہت آگے تھے. تو بات سچ ہے یہ والی, نانی والی تو بات بھاجی کہ میں جب انٹر ہوا تھا نا, جب سلام میں نے کیا تھا وہاں, وہ کہتی میں تو بس فدائی ہو گئی تھی. انہیں نانی کہتی میں تو فدائی ہو گئی, مینوں نہیں پتا میں تھے کرنا. یعنی کہ خاندانی فیملیز کا یہی حساب ہوتا ہے نا. ہوتا ہے تقریباً, وہ فیملی ہماری ایک جیسی ہو گئی, مثلا کہ ذات ہماری کاسٹ ایک ہو گئی, ہر کوئی چیز ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہم نے ادھر ہی کرنا ہے, تو پھر یہ ہماری بات بن گئی. کہ بات ادھر سے نہیں, اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, یہ ہیلا کا وسیلہ بنتا ہے بس. بات یہ جہاں پہ جوڑا بنا ہوتا ہے نا, یا لو میرج ہو یا ویسے ہو, جو ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو, کوئی بھی ہو وہ وہیں پہ ہوتا ہے, جو مرضی ہو جائے. اس کے آگے آپ نے ہینڈل کرنا ہے وہ کیسے ہے. بالکل بس ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. ہم آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اگر انہوں نے ہماری عزت ہے آنر کرتے تو میں ان کی آنر کرتا ہوں. بس یہ چیز ہے. تو بھابھی ماشاء اللہ اب آپ کے بچے بھی ہیں, تو لائف کیسی گزر رہی ہے؟ کبھی فیل تو نہیں ہوا ماشاء اللہ بھائی اچھی طریقے سے آپ کو لائف کو لے کر چل رہے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ بہت اچھی لائف ہم لوگوں کی جا رہی ہے. یعنی کہ جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں مجھے. یہ میں نے کبھی ان کو نہیں کمپلین آنے دی. یعنی کہ ان کو بھی تھا نا کہ یہ پڑھی لکھی بیوی لے کر آ رہا ہے, اب اس کو یہ ناچ نچائے گی. مجھے سننے کو ملا ہے تو ان کو بھی سننے کو ملا تھا. لیکن الحمدللہ میں نے جس طرح گھر کو مینیج کیا ہے نا, یہ ان کو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی فیملی, ہسبینڈ اور بچوں کو پہلے, میرا ان کی پرائرٹی میری یہی ہے کہ میں نے ان کو دینی ہے. اور اب سب تعریف کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے گھر کو مینیج کیا ہوا ہے نا, یعنی کہ کوئی اور عام نہیں کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکیاں جتنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں نا, ان کا مائنڈ اتنا ہی بہت ایکسپینڈ ہو جاتا ہے, بڑا سوچتی ہیں, اور مطلب کہ ان کا ذہن کچھ اور ہی بن جاتا ہے کہ نہیں بھئی ان کے جو ڈیمانڈز بھی بڑھ جاتی ہیں. تو آپ نے اپنی چیز کو اس طرح کس طرح قابو میں رکھا کہ نہیں اگر میں نے خاندانی لڑکی بن کے زندگی گزارنی ہے؟ دیکھیں میری مدر جو تھی نا, انہوں نے مجھے ہمیشہ کہا تھا کہ پیسہ جو انسان ہے وہ تو ناچنے والوں کے پاس بھی ہوتا ہے. عزت جو ہے نا صرف عزت والوں کے پاس ہوتی ہے. عزت تم نے کمانی ہے. اگر تم گھر سے باہر جا رہی ہو پڑھنے کے لیے تو تم نے پڑھ کے اپنا نام بنانا ہے. اب جب شادی بھی تھی, بے شک لو میرج ہے ضرور, لیکن ہم لوگوں نے ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے, انہوں نے بھی رسپیکٹ کے دائرے میں رہا, انہوں نے بھی مجھے پرپوز کیا, بجائے اس کے کہ غلط, جس طرح کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں ٹائم پاس کرتے ہیں یا یہ بھی ہے. ان کی مجھے یہ بات اچھی لگی تھی میری مدر کو بھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ پرپوزل بھیج دیا گھر میں. اور میری سوچ بھی یہی تھی کہ جو لڑکا یعنی کہ مجھے پرپوز نہیں, کہ میرے سے پہلے میرے اپنے پیرنٹس کو بھیجے گا نا, میں اسی سے شادی کروں گی. میرا مائنڈ بھی یہی تھا, اور عزت بھی وہی دیتے ہیں لڑکے. بس مجھے ان کی یہی اچھی لگتی ہے نیچر کی, یہ سمپل ہیں بہت زیادہ. دوسرا سادہ ہیں زیادہ, ان کے اندر وہ شو بازی نہیں ہے, اور باقی یہ ہر چیز کو, ہر رشتے کو برابر یعنی کہ لے کے چلتے ہیں. بالکل جی. یہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی, خوبصورت جوڑے کی. مقصد ان کا انٹرویو کرنے کا صرف ایک ہی تھا کہ ایک ایسی خوبصورت کہانی آپ کے سامنے لے کر آنا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ 2-2.5 ماہ کے اندر انہوں نے نکاح کر لیا. صرف دیکھا بجائے اس کے کہ بات کو لمبا کریں, لے کر چلیں, ایک دوسرے تعلق میں آئیں, کیوں نہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے نکاح کو عام کیا. اور اس کپل کا یوٹیوب چینل بھی ہے ہنا نوید کے نام سے, اس کو لازمی وزٹ کیجئے. ان کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن دیا ہوا ہے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.